نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اب سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اب جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ کریم نے کائنات کا سب سے پہلا انسان جو تھا، سب سے پہلے یعنی زمین اور آسمانوں کے بیچ میں سب سے پہلا انسان آنے والا جو زمین پر تشریف لایا جنت سے، اور اس کی گھر والی بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، آپ بالکل صحیح آپ لوگوں نے گیس کیا کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں جب جنت سے آئے تو انہوں نے اقرار خطا کا اظہار کیا اور اپنے خطا پہ معافرت طلب کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتے رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقی ذات ہے، اس کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے رب سے محبت کریں اور اپنی رب کی بات کو سنیں، اپنی رب کی ربوبیت کی بڑائی کو سنیں، اپنے رب کی بڑائی کو سنیں، اس کے صفات کو سنیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو ایسی مجلس ملتی ہے جس مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کی بات ہو رہی ہو، اس کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہو، اس کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہو، تو بہت غور سے سنا کریں۔ تو یہ اقرار خطا کی دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو پہلی بار اللہ کریم نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو زمین پر بہت ہی سخت حالات تھے، ان دونوں کے لیے بہت ہی مشکلات تھیں۔ کہاں جنت کی زندگی اور کہاں دنیا کی پتھریلی زمین کی زندگی، کھلے آسمان، کھلے جو نا سائبان کے نیچے۔ کوئی بھی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کے پاس گھر نہیں تھا رہائش کے لیے، کوئی کوٹھی نہیں تھی، کوئی سورسز نہیں تھے، کھلا آسمان تھا، کھلی زمین تھی۔ ہر نعمت جو تھی، کافی ساری نعمتیں تھیں لیکن چھپی ہوئی تھیں۔ انسان نے کوئی ڈسکوریز کی نہیں ہوئی تھیں، اس نے کوئی محنت شروع کی نہیں ہوئی تھی، اس کو محنت کے پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے محنت کرنی ہے۔ بہرکیف جب یہ مشقت کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے گلے پڑی، ان کے ذمہ لگی، تو کافی سارے وہ بہت سارا روئے۔ کیوں روئے؟ وہ اس پر نہیں روئے کہ وہ زمین پر آئے اور زمین پر یہاں پہ ان کو مشقت کرنے کے لیے کہا گیا کہ مشقت اب کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، تو اس وجہ سے نہیں روئے، بلکہ اس وجہ سے روئے کہ جو فیسلٹی سے بھری زندگی تھی، عیش و آرام کی خوشحالی والی زندگی تھی، بالکل پرسکون لائف تھی، حمد و ثنا سے بھری ہوئی، ہر طرف چہچہاتے ہوئے پرندے، ہر طرف لہلہاتے ہوئے باغات، ہر طرف خوبصورت کھلتے ہوئے کلیان پھول، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر نعمت وہاں پہ موجود، شہد موجود اور پھل موجود، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور ہر قسم کی غذا موجود، وہ بھی بلا مشقت کے، بلا تکلیف کے، بلا کسی پرابلم کے، بلا کسی کنفیوژنز کے، بلا کسی ٹینشن کے۔ وہاں پہ ہر چیز موجود تھی اور ہر طرف صاف اور شفاف پاک آب حیات تھا، یعنی کہ زندگی والا پانی، جنت کا خوبصورت پانی، خوبصورت ہوا تھی، خوبصورت موسم تھا، خوبصورت رہائش تھی، ایک بہت ہی وی آئی پی سٹینڈرڈ کا لائف تھا، بہت ہی زیادہ پرسکون اور بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کا لائف تھا، اور بہت ہی زیادہ سیکیور تھے وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس زندگی کے پیچھے یہ دونوں رو رہے تھے کہ اے اللہ، ہم نے وہ غلطی کی، وہ خطا کی جس سے آپ نے ہمیں منع کیا تھا،
لیکن شیطان نے ہمیں ورغلایا اور اس پودے کے پاس گئے، آپ کی ناراضگی ہوئی اور آپ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی تو بہت کٹن ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کو ایک دعا سوجھی، اللہ کریم نے ان کو دعا سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنے خطا کا اقرار کیا، اسی طرح ہم بھی ہیں، جب انہوں نے خطا کا اقرار کیا اور مغفرت طلب کی اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے رب سے مانگا، تو رب ذوالجلال نے اس دعا کی برکت سے ان کو معاف کر دیا اور ان کو بخش دیا۔ اور وہ دعا کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ، جو ظلم ہم نے اپنے آپ پہ کیا، اپنے نفس پہ کیا، جو زیادتی ہم نے کی، جو خطا ہم نے کی، اے اللہ، اس کا معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ ہمارے حقیقی رب ہو، اور اے اللہ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے نا ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے ہم سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تو ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ظلمنا، اے اللہ، بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، آپ اگر ہم سے رحم سے پیش نہ آئے اس خطا کے بعد، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پروردگار، ہم گھاٹا پانے والے مجھ سے ہو جائیں گے، بہت زیادہ بیکورڈ ہو جائیں گے، بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میاں بیوی نے کافی دعا مانگی، کافی یہ دعا مانگی، اقرار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ اللہ کریم نے کو ان کی زندگی پر، ان کے اس عمل پر میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ترس آیا۔ رب ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے۔ اب جب ان کو خوشی ہوئی تو یہ سوچنے لگے کہ ابھی جب اللہ کریم نے ہمیں معاف کر دیا تو ابھی انشاءاللہ ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے، دوبارہ ریورس ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے عرض کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آدم علیہ السلام، نہیں، ابھی تو تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی جو تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اب تم آؤ گے واپس جنت میں، لیکن ایک ٹینیور کے بعد آؤ گے، ایک پروسیس کے ذریعے سے آؤ گے۔ اب تم نے اس دنیا میں وہ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو طریقے میں نے آپ کو سکھائے، جو بولیاں آپ کو میں نے سکھائیں، جو حمد و ثنا میں نے آپ کو سکھائے، جو نام میں نے آپ کو سکھائے، یہ سارے کا سارا علم جو ہے یہ آپ نے پھیلانا ہے اور سب کو کہنا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اس کلمے کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو بندوں کو اس دنیا میں آنا ہے اور ایک ٹینیور تک رہنا ہے، یہاں سے فار ایور کے لیے موو کرنا ہے، پھر دن ہی ول نیور کم بیک آفٹر دیٹ پریکٹس، یہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی موو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ عیش و عیشت، آرام اور خوشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے خطائیں کی، نافرمانیاں کی، تو پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے کی توفیق دے کہ ہم اعتراف کر لیں اور پھر اس پہ استغفار کر لیں اور روئیں کہ اے میرے اللہ، ہمیں بھی معاف کر دے، اس طرح معاف کر دے جیسے آپ نے ہمارے بابا کو معاف کیا، ہماری ماں کو، دادی کو معاف کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو معاف کیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اس طرح معاف کر دے، ہم پر بھی رحم فرما، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم مجرم ہیں تیرے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب یہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے آپ کو کٹہرے میں رہ کر پیش کرتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے تو تمہارا رب
تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ایسی طریق سے معاف کر دے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنے ہوئے ہو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس دعا کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آپ کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں گھاٹے میں نہ ڈال دے، کہیں غفلت میں نہ پڑ جاؤ اور تم دنیا کے چکروں میں آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ آخرت دنیا سے بدرجہ افضل ہے، بے شک افضل ہے۔ جب میرے رب نے کہہ دیا تو وہ بدرجہ افضل ہے، اور دنیا بہت سخت ہے، بہت کٹن ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دنیا میں بھی ہم لوگ پھر یہ دعا کریں گے، اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے شیئر کریں، سب تک پہنچائیں، ہمیشہ ساتھ میں رہیں، اور میرے چینل کو اس لیے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اینڈ ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور آپ لوگ ہماری ویڈیو واچ کر کے میرے بھائی بزرگوں دوستو فیض حاصل کر سکیں، اور آپ کے اچھے کومنٹ سے میں مستفید ہو سکوں، میں انکریج ہو سکوں۔ اس عمل کی بدولت سے اللہ تعالیٰ میری بھی آخرت اچھی کرے، سنوارے، اور آپ لوگوں کی بھی آخرت سنوارے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس پروگرام کی وساطت سے، اس ویڈیو کی وساطت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کوشش کو توشہ آخرت بنا، اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جیسے کہ آپ ہمارے ماں باپ سے راضی ہوئے، ہمارے آباء و اجداد سے راضی ہوئے۔ پاک پروردگار ہم اس دعا کی بدولت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کی برکت سے ہمارے بھی اسی طرح معاملہ فرما ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، ضرور شیئر کیجیے گا، سب تک پہنچائیے گا، بلا کسی ناغہ، بلا کسی رکاوٹ، چاہے اپنی زبان کے سورس سے ہو، چاہے آپ کے چال کے ان قدموں کے سورس سے ہو، چاہے میرے آواز دینے کے سورس سے ہو، چاہے موبائل کے سورس سے ہو، کسی بھی سورس سے ہو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اچھے اعمال کو پہلاتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔